السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا ویورز، آج میں انشاءاللہ آپ سے قرآن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آسانیت فرمائے۔ اچھا، آپ نے قرآن کو جب بھی پڑھا ہے تو کبھی یہ غور کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی پرفیکشن پہ، اس میں جو اللہ کی جو حکمتیں ہیں اس اپنی کلام میں، کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کبھی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صرف یہ تلاوت کے لیے یا صرف ثواب کے لیے نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کی تلاوت بالکل بھی نہیں کی، یا تلاوت نعوذ باللہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن پریورٹی کی بات ہوتی ہے کہ مین مقصد قرآن کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کا نازل کرنے کا مقصد اللہ نے قرآن ہی میں کیا بتایا ہے ہمیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قرآن میں بار بار اللہ جو ہے یہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ میری آیات، جیسے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کو تم نہیں دیکھتے؟ یہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارا جو یہ جسم ہے تم اس میں نہیں دیکھتے؟ افلا یعقلون، کیا تم اپنی عقل جو ہے، اپنا مائنڈ، اپنی جو یہ دماغ جو ہے اس سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم سوچ فکر نہیں کرتے؟ جب بھی اللہ جو ہے اپنی آیتیں بیان کر دیتے ہیں تو اس کی لاسٹ میں یہی سوال ہوتا ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم افلا یتدبرون القرآن، کیا تم یہ قرآن پر غور و تدبر یعنی غور یہ کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی لاک ان کے دلوں کو لگی ہوئی ہیں۔ یہ کوسچن اللہ کا کوسچن ہے، آپ خود سوچیں۔ یعنی کون سی چیز ان کو اللہ کے کلام پر غور کرنے سے، سوچ فکر کرنے سے روک رہی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ رات آتی ہے پھر اس کے بعد دن، یہ بھی اللہ کی آیت ہے۔ وَمَنَامُكُمْ، یہ تمہاری نیند جو ہے، تم جب سوتے ہو رات کو، یہ بھی اللہ کی آیتوں میں سے ہے۔ رات کو سوتے ہو، صبح کو اٹھتے ہو، جاگتے ہو، یہاں تک کہ تمہارا رات کو سونا اور تمہارا دن کو اللہ کی جس کو یعنی رزق جو ہے، رزق کی تلاش میں نکلنا، اس کو اللہ نے اپنی فضل سے تعبیر کیا ہے قرآن میں، کہ تم اپنے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو دن کو، یہ بھی اللہ کی آیتوں میں سے ہے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ بیسکلی قرآن میں 3 قسم کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے بیان کی ہے۔ ایک فرسٹ جو ہے وہ آیات آفاقی، یہ یونیورسل سائنس، انگلش میں سائن، ٹھیک ہے، یعنی یہ یونیورس جو ہے، یہ جو ہمارا جو یعنی پلینٹس ہیں، پھر اس کے بعد پلینٹس مل کر ایک اسٹار کی ایک سسٹم، سولر سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ بناتے ہیں۔ پھر سولر سسٹم، یہ اسٹار جو ہے، پھر اس کے بعد گلیکسیز کا نمبر آتا ہے، وہ گلیکسیز، پھر اس گلیکسیز کا گروپ ہوتا ہے، یعنی کلسٹرز ہوتے ہیں، گروپ یعنی لوکل گروپ، چھوٹا گروپ، پھر اس کے بعد بڑا گروپ، پھر وہ سارے کلسٹر جو ہیں گلیکسیز کے، بڑے سپر کلسٹر اس کو کہتے ہیں، وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے نا، جالا، وہ
کیا کہتے ہیں یہاں اسے انگلش میں آئی فورگاٹ بھول گیا ہوں، لیکن ویب اسپائڈر ویب، ایک مکڑی کے جالے کی طرح وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یعنی اب تک جو ہمیں پتہ لگا ہے۔ تو یہ سارا یونیورس جو ہے، اس پر سوچنا، یہ جو اس میں جو فورسز ہیں، جو اللہ کی یعنی ہم جس کو یعنی فزکس کے جو یونیورسل لاز جو ہیں، اس پر غور کرنا، پھر یہ زمین میں یہ بارش کا ہونا، یہ پہاڑ جو ہیں، یہ پھر اس کے یہ درخت جو ہیں، یہ پھر وہ یہ جو حشرات، جو اللہ کی جو مخلوق ہے جو اس میں پھر رہی ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ کی مخلوق، یخلق ما لا تعلمون، قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ پیدا کرتا ہے، یعنی خلقت فرماتا ہے جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے ناسا کے جو سائنٹسٹ جو ہیں، یہ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں۔ میرے قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تو وہ مخلوق پیدا کرتا ہے، یعنی اب بھی یخلق ہو، یہ فعل مضارع کی جو ہے وہ اس کا صیغہ ہے، فعل مضارع۔ اب آپ کو انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا پھر مضارع کے بارے میں۔ اس میں پریزنٹ اور فیوچر جو ہے وہ دونوں انکلوڈڈ ہوتے ہیں۔ وہ یخلق ہو، اللہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی پیدا کر رہا ہے، یا اور پیدا کرے گا فیوچر میں بھی، ما لا تعلمون، جو تمہیں پتہ بھی نہیں۔ تو ہم یہ تو یونیورسل سائنس، پھر اس کے بعد آیات انفسی، تمہارے اندر، ہماری یہ جو جسم ہے اس کے اندر جو خود ایک یونیورس ہے، ہمارے جو سسٹمز ہیں، ہمارا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ہمارا جو نروس سسٹم ہے، ہمارا جو یہ وین سسٹم ہے، یہ سارے سسٹم جو اللہ نے ایک لقمہ جب آپ لیتے ہیں، وہ اس کا جو سفر ہے آپ کے منہ سے آپ کے معدے تک، پھر آپ کے جسم سے نکلنے تک، آپ صرف وہ پڑھ لیں کہ اللہ کی کیسا کمپلیکیٹڈ سسٹم، ایک ڈائجسٹیو سسٹم، آپ ایک انسان کے ایک عضو کا، یعنی آنکھ ہے نا، آنکھ، تو اس پر بھی یعنی اس کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کو اسپیشلائزیشن اس کو ضروری ہوتی ہے آنکھ کے بارے میں، صرف آنکھ کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اور پھر یہ ہارٹ کو چھوڑ دیں، آپ کو سبھی پتہ ہے ہارٹ کی اپنی اسپیشل، ہر چیز کا اپنا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ایک عضو کا، آپ کے نروس سسٹمز کے اپنے جاننے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آیات انفسی، یعنی تمہارے خود اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر جو اللہ کی آیات ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ پھر آیات قرآنی، یہ قرآن کی آیات، یعنی جو اللہ کا جو کلام، یہ خود آیات ہیں، اللہ نے ان کو آیات کہا ہے۔ تو اس قرآن کا مقصد اللہ نے قرآن ہی میں ہمیں بتایا ہے۔ کتاب، ایک اسپیسیفکلی ایک جگہ پہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن جو ہے نازل کیا ہے، یہ کتاب، ٹھیک ہے، صرف لیدبروا آیاتہ، کہ اس قرآن پر غور و تدبر، سوچ، فکر، پونڈرنگ جسے انگلش میں کہتے ہیں، پونڈر آن سم تھنگ، کسی چیز پر غور و فکر کرنا، ریسرچ کرنا۔ آج کل جو ماڈرن جو ٹرمنالوجی جو ہے اس کے مطابق ریسرچ، کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا، اس کے بارے میں جاننا، تو ضروری بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ فکر ہی کریں گے نا، تو اور کیا کریں گے۔ لیدبروا آیاتہ، اور دوسری جگہ تو اللہ نے حد ہی کر دی، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور و فکر، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا، کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها قفل، ہم یہ اردو میں پہلے یوز ہوتا تھا، قفل تالے کو کہتے ہیں، لاک۔ ام علی قلوب اقفالها،
کیا ان کے دلوں پر لاک پڑے ہوئے ہیں، لاک لگے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن پر سوچ فکر نہیں کرتے؟ پھر افلا تعقلون، تم اپنے عقل کیوں استعمال، اپنا مائنڈ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، کیوں تم سوچ فکر کیوں نہیں کرتے اللہ کی آیتوں پر؟ پھر افلا تذکرون، تم اس قرآن سے نصیحت، ذکر، بہت قرآن یہ عربی جو ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک خود ہی سمندر ہوتا ہے۔ اب ذکر جو ہے وہ صرف ریمائنڈر بھی ہے، یعنی ریمائنڈر یا دہانی، پھر ذکر جو ہے وہ نصیحت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی کو اچھی بات یا اچھی نصیحت، جس کو موعظہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واز بھی کہتے ہیں جس کو۔ لیکن اس کی قرآن کو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن جو ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے بھی ذکر ہے اور یہ آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے۔ اور پھر کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، بار بار قرآن میں کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، نہیں یہ قرآن تو تذکرہ ریمائنڈر ہے۔ ریمائنڈر کس کا ریمائنڈر؟ اللہ کا ریمائنڈر، اللہ کے ساتھ ہم نے جو عہد کیا ہوا ہے اس کا ریمائنڈر۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ کیا عہد کیا ہوا ہے ہم نے۔ تو بس بات تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن اللہ کے واسطے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تلاوت بھی کریں، بالکل تلاوت بھی کریں۔ یہ اس کے حقوق میں بنیادی حق ہیں، قرآن کی تلاوت اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کی یہ بنیادی حق ہے، بنیادی یعنی بیسک رائٹ میں سے ہے۔ اور پھر مین جو اس کا مقصد ہے، مین کہ قرآن کو سمجھو، قرآن پر ریسرچ کرو جتنا ہو سکے، اللہ کے واسطے قرآن کو پڑھو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت قرآن کو پڑھو، جو آپ کو کچھ سمجھ آئے گا، نارمل بات ہے، کچھ سمجھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو اللہ کے واسطے یہ آپ کو، یہ میں جو اپنی جولی آپ کے سامنے پلا رہا ہوں، اللہ کے واسطے عالم کے سامنے بیٹھو۔ یہ جو ہمارے علماء جو ہیں، جو علماء حق جو ہیں، یہ علم کے خزانے ہیں، ان سے آپ کو علم کو نکالنا پڑے گا۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے علماءوں کی بھی غلطی ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ وہ اب یعنی ایسے نہیں بتاتے کہ جیسے بتانے کا حق ہے، بالکل، لیکن یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہی نہیں۔ کبھی آپ ان کے پاس کبھی بھی آپ بیٹھے ہیں کہ سر میں یہ آیت کے بارے میں، قرآن یہ آیت یا حدیث، کم از کم حدیث کے بارے میں، یا کہ سر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں ہے، پلیز آپ مجھے سمجھائیں؟ کبھی آپ بیٹھے ہیں ان کے پاس؟ ٹھیک ہے، دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن اپنے گریبان میں جاننا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو پلیز آئی بیگ یو، ریڈ دا قرآن، انڈرسٹینڈ اٹ، اور پلیز قرآن کو صرف یہ پیچھے ہم نے جو یہاں کیا ہوا ہے نا کہ قرآن کے سامنے اپنی پیٹھ کرنا، میرے بھائیو، اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو ہم نے لیا ہوا ہے کہ قرآن کو ہم پیٹ کے، یعنی قرآن کی طرف پیٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی طرف پیٹ کرنا، اللہ نے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ ایسے لوگ، بدبخت لوگ بھی، یعنی یہ زیادہ تر بنی اسرائیل کا ہی اللہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت ہے کہ ان کو اللہ نے کتاب دی، توریت، تو وہ جن کو کتاب اللہ نے دی تھی تو انہوں نے پیٹھ پیچھے کتاب کو پھینک دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو صرف برکات کے لیے رکھا، یا مثلا یہ کام کیا کہ ایک حصے کو مان لیا، دوسرے حصے پر یعنی اس کو نہیں مانا۔
یعنی اپنی پسند ناپسند کے مطابق، یہ میری طبیعت کے مطابق ہے، یہ احکام جو ہیں تو اس پر میں عمل کروں گا، یہ میری لائف کے ساتھ یا میری نیچر کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کرتی، تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا. یعنی آدھی بات کو مانتے ہو، آدھی نہیں مانتے. تو پلیز قرآن کو پڑھیں. ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت قرآن کو پڑھیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں. میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں کہ اللہ جو ہے وہ ہم سب کو قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.